امریکہ ایران جنگ یہ صرف امریکہ اور ایران کا جنگ نہیں، بلکہ یہ ایران اور سعودی عرب کا جنگ ہے، یہ ایران اور عرب ممالک کی جنگ ہے، یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، یہ امریکہ اور چین کی جنگ ہے۔ اصل میں ایران اس خطے میں ایک عرصہ حیات سے سپر سٹار بننے کی کوشش کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں اپنی پاؤں کو جمانا چاہتی ہے اور بعد میں پھر شیعہ سنی تضاد کو استعمال کر کے سعودی عرب اور عرب ممالک پر چڑھائی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ یہ چڑھائی ضروری نہیں ہے کہ ایران سعودی عرب اور عرب ممالک پر حملہ کرے، بلکہ عرب ممالک کی پیٹرولیم مصنوعات کو عالمی منڈی سے روکنا اور ایران اپنی پیٹرولیم مصنوعات کو عالمی منڈی تک پہنچانا چاہتی ہے۔ یہی ایران کی گول۔ ایران کے پیچھے روس بھی اپنی اسٹریٹجک مفادات دیکھتا ہے، کیونکہ جب عرب ممالک کی پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی تک، انٹرنیشنل مارکیٹ تک نہیں پہنچے گی تو اس کے متبادل پھر روس کی پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی تک اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچے گی، کیونکہ عرب ممالک کے علاوہ دوسرے نمبر پر پیٹرولیم مصنوعات سب سے زیادہ روس میں ہے۔ ایران کے اس منصوبے کے پیچھے چین بھی اپنی اسٹریٹجک مفادات دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب عرب ممالک کی پیٹرولیم مصنوعات دنیا اور عالمی مارکیٹ تک نہیں پہنچے گی تو چین کی سولرائزیشن کا جو پالیسی ہے، سولرائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے، وہ عالمی مارکیٹ تک، دنیا تک پہنچ جائے گی۔ اب امریکہ اس جنگ میں ہمیشہ فرنٹ لائن کا کردار کیوں ادا کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، ایران ایک سپر سٹار بن جاتا ہے، اپنے پاؤں کو جماتا ہے اس ریجن میں، اس خطے میں، تو پھر اس خطے میں اور اسپیشلی مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ کے مفادات کو چیلنج کرتا ہے۔ دوسری نمبر پر اگر عالمی منڈی تک، انٹرنیشنل مارکیٹ تک عرب ممالک کی پیٹرولیم مصنوعات نہیں جائے گی تو پھر اس کے متبادل روس کی پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی تک اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچ جائے گی۔ پھر سارا دنیا، سارے ممالک روس سے اپنی پیٹرولیم مصنوعات خریدے گی۔ جب ساری دنیا روس سے پیٹرولیم مصنوعات خریدے گی تو روس کی معیشت زمین سے آسمان پہ جائے گی۔ امریکہ سے پھر روس نے سپرمیسی لے گیا۔ اسی لیے امریکہ ہمیشہ اس جنگ میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے اور روس خفیہ طور پر ایران کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری نمبر پہ اگر اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، ایران سپر سٹار بن جاتا ہے اور عرب ممالک کی پیٹرولیم مصنوعات عالمی منڈی سے روک جاتا ہے تو پھر چین کے سولرائزیشن کا جو پالیسی ہے وہ عالمی منڈی تک، انٹرنیشنل مارکیٹ تک، سارے ممالک تک پہنچ جائے گی۔ یہ بھی امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے اور اسی وجہ سے چین کی معیشت بھی زمین سے آسمان پہ جائے گی اور دنیا کی سپرمیسی امریکہ سے ٹرانسفر ہو کے چین کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اسی لیے امریکہ ہمیشہ اس جنگ میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہا ہے اور ایران کو کبھی بھی امریکہ آگے جانے کو نہیں دیتا ہے۔